بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کارواں میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی مقدس شب برات یعنی چھٹکارا پانے والی رات، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت آج کی رات کی برکتوں و عظمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ رات انتہائی اہمیت کی حامل رات ہے۔ میرا رب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام جو آئندہ سال تک ہونا ہے اس کا فیصلہ آج کی شب کر دیا جاتا ہے کہ پورا سال اس شخص کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے۔ اس سب کے معاملات آج ہی کے حوالے سے مقرر ہے، اور یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ان سالوں میں اکثر و بیشتر بڑی راتوں کا آنا وقتاً فوقتاً یہ حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل اس امت پر خاص کرم ہے کہ یہ اس قسم کی راتیں ہوتی ہے جس سے اللہ رب العزت ان بندوں سے جو عبادت کر کے گزارے راضی ہوتا ہے، اور ان رات کے صدقے اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ مقدس شبوں کا آنا یہ رب کی طرف سے موقع ہے کہ سدھر جاؤ، صحیح سمت کی طرف آ جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا اس اصل مقصد کی طرف آ جاؤ۔ تو ان راتوں کا آنا اس طریقے سے در حقیقت دیکھا جائے اسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پر عام دنوں میں صرف فرائض کا اہتمام ہوتا ہے، بڑی راتوں میں نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے، صلاۃ تسبیح کی نماز کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو یہ در حقیقت بتایا جا رہا ہوتا ہے، سکھایا جا رہا ہوتا ہے، سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح تم نے نوافل کا اہتمام کیا تو عام دنوں میں تو اس طریقے سے کوئی اہتمام نہیں کرتا، لیکن فرائض تو تم پر ہے، لہٰذا تم اسے اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ ادا کرو جس طرح تم بڑی راتوں میں عبادتیں کرتے ہو۔ تو یہ عبادتوں والی راتوں کا آنا حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل گناہوں سے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن ہر اس شخص کے لیے جو اس رات میں صحیح طور پہ عبادت کرے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں سے استغفار کرے۔ توبہ کی بڑی شان ہے، بڑی برکت ہے، کیوں ہم تو سر تا پاؤں گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہگار نہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ شب برات کی رات ہے، گھر سے باہر تشریف لائے، لوگوں نے آپ کے چہروں کو دیکھا، اترا ہوا چہرہ ہے، زرد پڑ چکا ہے، ایسی کیفیت دیکھنے کو مل رہی ہے جیسا کہ کسی نے آپ کو قبر میں اتار دیا ہو، کچھ دنوں بعد آپ قبر میں ہو اور اس کے بعد آپ کو باہر نکالا گیا ہو، کیسی کیفیت ہو جائے، کیسا چہرہ بن جائے، کیا؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اعمال، کہ میری اس وقت کیفیت ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص کشتی میں سفر کر رہا ہو، اس کی کشتی ٹوٹ جائے، پھر آپ فرماتے خدا کی قسم
جب اس کشتی کو توڑ دیا جائے یا ٹوٹ جائے، اب وہ بندہ جو کشتی کے اوپر تھا اب وہ پانی کے اندر آ گیا، اب وہ زاروں پکار جو ہے وہ چیخو پکار لگا رہا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ تو اس کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ فرماتے خدا کی قسم اس وقت میری یہی کیفیت ہے۔ شب برات کی رات تھی، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے میری اس وقت یہی کیفیت ہے کہ وہ جو ڈوب رہا ہو، مر رہا ہو، ان قریب ڈوب جائے گا، وہ پکار رہا ہے چیخو پکار۔ کیوں ایسی کیفیت ہے؟ کیا وجہ بن گئی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں وہ تو بالیقین ہے، کوئی شک نہیں، جو گناہ ہوئے ہیں وہ تو یقینی ہے کہ ہیں ہی ہیں، ہر حال میں ہے، لیکن فرماتے ہیں جو میں نے عبادتیں کی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا کہ وہ قبول ہوئی ہے یا مردود ہو گئی ہے، اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا۔ گناہ جو کیے وہ تو پتہ ہی پتہ ہے، یقین ہے کہ گناہ ہوئے ہیں، لیکن جو عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کا مجھے کوئی علم نہیں کہ وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا رد کر دی گئی ہے، اس وجہ سے میری یہ کیفیت ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو اس قدر عبادتیں کرنے کے باوجود بھی اعمال سے بے خوف نہیں ہوتی تھی، اس قدر عبادتیں کرنے کے باوجود بھی قبولیت کی سند کو حاصل کرنے کے لیے ہر جگہ ہر تہ تک پہنچ جایا کرتی تھی کہ رب تعالیٰ اس کی قبولیت عطا فرما دے، کہ عبادت تو ہم نے کر لی، اب قبولیت کی دعا کہ اللہ اسے قبول فرما، اسے قبول فرما۔ تو شب برات کے حوالے سے ایک موقع ایسا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کون سی شب ہے؟ پھر بتایا گیا کہ آج شب برات ہے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی شب اللہ رب العزت اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے، 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں آج کی شب۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسی طریقے سے بھی آئینی ہی فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ وہ الگ ہے کہ ہم نے عرف کو بدل دیا، لیکن جو حکم ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہی رہے گا۔ عرف کیا بدل دیا؟ کہہ دیا مردے کی عید۔ مردے کی عید کہاں سے آ گئی؟ مردے کی عید اس اعتبار سے کہ مردہ خوش ہوگا، اثار ثواب بھر بھر کے کیا جا رہا ہے، لوگ اپنے عائز و اقربا کی قبروں پہ جا رہے ہیں، تو کسی حد تک سمجھ آتی بات، لیکن عید کا لفظ ان پہ چسپاں کرنا۔ اب سنیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ مسلمانوں کی 2 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی 2 عید ہے، ایک ہے شب قدر، فرشتوں کی عید ہے، عید کی شب، اور ایک ہے شب برات جو آج کی شب ہے۔ یہ فرشتوں کی عید کی شب ہے کہ آج فرشتے خوش ہوتے عید مناتے ہیں، آج کی شب شب برات۔ تو اس قدر مقدس شب ہے کہ اس رات کو قیام کرنا، اگلے دن کا روزہ رکھنا برکت ہی برکت ہے۔ امام محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کے دوست ابو حفص کبیر، ان کا وصال ہوا، کچھ دنوں تک قبر پہ جانا ہوا، اس کے بعد چھوٹ گیا۔ اب کیا ہوا کہ 8 مہینے بعد وہی دوست خواب میں آیا، چہرہ زرد ہے، بگڑی ہوئی حالت ہے، حالانکہ بڑے خوبصورت تھے ابو حفص کبیر رحمہ اللہ۔ تو آپ کے دوست آپ سے پوچھتے ہیں محمد بن عبداللہ کہ ہم نے تو آپ کو بڑی اچھی حالت میں پایا زندگی میں، اور آپ کی اچھی شکل و صورت میں دفنایا، رب کے سپرد کیا، یہ آج حالت بدل گئی، یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب تم نے مجھے قبر کے سپرد کیا تم تو چلے گئے، اب قبر میں جو ہے وہ ایک فرشتہ میرے سرہانے پر آیا، اس نے میرے نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا، میرے گناہ مجھے گنواتا رہا، اس قدر گناہ گنوائے، پھر اس کے بعد ایک کوڑا اٹھایا اور اس کوڑے کو مجھے مارا، جیسے وہ کوڑا میرے جسم پہ پڑا پوری قبر میں آگ پھیل گئی، جسم سارا چل گیا، حالت بدل گئی۔ لیکن جیسے شعبان المعظم کا مہینہ آیا، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے فرشتوں اس شخص سے عذاب قبر کو دور کر دو، کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس نے شعبان المعظم کی مقدس شب شب برات میں رات کو قیام کیا، دن میں روزہ رکھا، اس کا عمل ہمیں اتنا محبوب ہوا کہ اب اس کی قبر سے عذاب کو دور کر دیا جائے، عذاب سے حفاظت ہو گئی۔ آج کی شب بیداری، عبادتیں کرنا اور کل کے دن روزہ رکھنا، تو اس کی یہ برکت ہوئی کہ رب تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ شعبان معظم کے حوالے سے دعا ہے، وہ دعا بھی پڑھ لیں ساتھ میں، تورات شریف کے اندر اور نزات المجالس کے اندر بھی موجود ہے یہ
کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ رب العزت اس کے 1000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے 1000 سال کو عبادتوں کا اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور جب کل بروز محشر اسے قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دعا ہے ایک بار پڑھی جاتی ہے شعبان المعظم کے مہینے میں، آج کی شب کی مناسبت سے ضرور ہمیں پڑھنی چاہیے۔ آپ ساتھ مل کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت اس دعا کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کی شب ایک خاص طور پر دعا استغفار، توبہ کرتے رہیں آج کی شب، کیونکہ توبہ کی قبولیت کی بہت زیادہ چانسز آج کی شب ہے۔ یوں تو میرا رب جب بندہ دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اجیب دعوت داعی اذا دعان، جب دعا کرے میرا رب اسے قبول فرما، سنتا ہے ان دعا کو۔ لیکن بعض شبیں ایسی ہوتی ہیں جس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ ترغیب دلائی جاتی ہے، تو ان شبوں میں سے آج بھی یہ مقدس شب ہے۔ اس اعتبار سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اب دیکھیں نا، گناہ ماضی اگر دیکھا جائے گناہ ہی گناہ، لیکن کوئی ایک توبہ اگر رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے، برحمتی واسعت کل شیء، اس کی رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو یقیناً زبان سے بندہ استغفار کرے، 2 آنسو کیا گرنے کی دیر تھی، رب تعالیٰ نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا، برکت ہی برکت۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو سامنے سے آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بوتل تھی، آپ نے شخص کی طرف دیکھا نظر جلال کے ساتھ، اب وہ شخص جو تھا وہ سمجھ گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیکھ لیا، اب تو بچت کی کوئی چانس نہیں، اب تو سرعام بے عزت بھی کیا جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں۔ اب دل ہی دل میں وہ سوچنے لگا، آپ دیکھیں سچی توبہ کیا شے ہے، زندگی کو کیسے بدل دیتی ہے، ان معاملات کو کیسے بدل دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ شخص شرمندہ ہوا، ندامت کے ساتھ، عازم کسارے کے ساتھ، اے اللہ، دل ہی دل میں دعا، ابھی چل رہا ہے، راستہ ہے، گزر رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف فرما ہے، ہاتھ میں بوتل ہے، وہ بوتل بھی شراب کی ہے، دل دل میں سوچ رہا ہے، تمنا آرزو کر رہا ہے، اے اللہ ایک چانس دے دے، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، شراب کبھی نہیں پیوں گا، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مولا، تو مجھے فاروق اعظم کے قہر سے بچا لے، اس کے عذاب سے بچا لے۔ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، سوچتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ ندامت تھی، شرمندگی تھی، گناہوں سے توبہ والا معاملہ تھا، سچی توبہ۔ اب ہاتھ میں جو ہے وہ شراب کی بوتل ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے، چلتے چلتے دل میں گڑگڑاتے ہوئے دعا کر رہا ہے، اللہ معاف فرما دے، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، معاف فرما دے۔ جیسے قریب پہنچا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاتھ میں کیا ہے، کیسی بوتل ہے یہ؟ حالانکہ آپ دور سے سمجھ گئے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور یہ تو سرکے کی بوتل ہے، سرکہ جو سالن میں استعمال ہوتا ہے، یہ تو سرکہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھا مجھے، فی زمانہ والا معاملہ نہیں، زبان سے کہہ دیا کافی ہو گیا، ہاں بس صحیح بول رہے، جانے دو، نہیں، دکھاؤ کیا چیز ہے۔ فوراً آپ نے فرمایا، دکھاؤ کیا چیز ہے۔ آپ نے اس بات کو کانپتے ہوئے، کپ کپی کی حالت ہے، سمجھ رہے کہ بس بے عزتی بھی ہونی پڑے گی اور ساتھ ہی درے لگائے جائیں گے، یہ کیا کام کر دیا، اور مسلمانوں کے درمیان کتنی بے عزتی ہو جائے گی میری۔ کپ کپی تاری ہے، ہاتھ کانپ رہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوتل کو اٹھایا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پیش کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوتل کو دیکھا، کیا دیکھا تھا، حقیقتاً جو ہے وہ پہلے شراب تھی، اب سرکہ بن چکی ہے، اب وہ سرکہ بن گئی ہے۔ اب وہ شخص بھی دیکھ کے حیران ہو گیا، اس زبان سے جو لفظ نکلا اللہ رب العزت نے کرم فرما دیا۔ تو یہ ہے سچی توبہ کا اثر، بندہ زندگی پر ساری گناہ گاری کرتے ہوئے گزار دے، لیکن رب کے حضور اگر حاضر ہو جائے اور سچی توبہ کر لے، آپ یقین کریں اس توبہ کی برکت یہ ہوگی، صاحب کا سارے گناہ معاف ہوگا، آئندہ کے لیے دل مسجدوں میں لگ جائے گا۔ جس طرح وہ شراب کی بوتل سرکہ بن گئی، بدل گئی، تو اس طرح توبہ کی وجہ سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، انسان کے اپنے معاملات بدل جائے، بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جائے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھرا ہوا وجود سمجھ کر حاضر تو ہو جائے، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، حضور میرے بڑے گناہ ہیں، بہت گناہ، بہت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا درختوں کے پتے جو ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ ہے؟ بارش کے جو قطرات ہوتے ہیں ان قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ زمین پر جو ذرات ہیں، مٹی،
کیا ان ذرات سے بھی زیادہ ہے؟ اب وہ شخص زاروں قطار رونے لگا کہ اس قدر گناہ کس طرح ہو سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب بڑا کریم ہے، تو اس کے حضور حاضر ہو جا، استغفار پیش کر، اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول فرمائے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو آج کی شب تو ہمیں خاص طور پہ یہ اہتمام کرنا چاہیے، اس حوالے سے خاص طور پہ سوچنا ہے کہ توبہ استغفار کیا جائے، چلتے اٹھتے آتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے رہو۔ کہ آج تجلیات کا نزول ہے، جو سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کی ساری زندگی خطائیں معاف ہے، اور آئندہ کے لیے پھر اس کا دل مسجدوں میں لگ جائے گا، وہ جماعت کے بغیر نماز پڑھنا پسند نہیں کرے گا، ہر حال میں جماعت کے ساتھ ہی نماز کو ادا کرے گا، اس کا دل اتنا محبوب ہو جائے گا عبادتوں کی طرف۔ تو لہٰذا آج کی شب ہے، یہ گزر گئی، رہے زندگی آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن آج رب نے عطا فرما دی ہے تو ہمیں اس بارے میں سوچنا ہے، خوب غور و فکر کرنا ہے۔ یہاں عبادتیں کی، مغرب سے کچھ دیر پہلے حاضر ہوئے، اس کے بعد مکمل دورانیہ عبادتوں کا رہا، اب اس کا تسلسل جاری رکھا جائے، اس کو ختم نہ کیا جائے۔ اگر ختم ہو گیا تو اس کا مطلب ہم نے عبادت تو کی، رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی، اب قبول ہوتی میں لے کے چلے جائیں۔ وہ قبولیت کی سند کیا ہوگی کہ آئندہ آنے والا وقت جتنی نمازیں ہوگی تمام نمازیں ہم انشاءاللہ باجماعت ادا کریں گے، کہ وہ فرائض ہے، اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کی معافی نہیں، اس کے بغیر تلافی نہیں۔ تو لہٰذا توبہ استغفار کیا جائے اور نمازوں کا اہتمام کیا جائے، کل کا دن روزہ رکھا جائے۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ بیری کے پتوں سے نہائیں، 7 پتے پانی میں جوش ڈالیں، جوش دینے کے بعد اس کو جو ہے ان پہ پتوں کا استعمال کرے، جسم پر پانی بہائے۔ بزرگان دین کا یہ عمل ہے کہ جادو سے پورا سال حفاظت رہتی ہے، تو یہ کام ضرور کریں۔ اس کے بعد قبرستان کی طرف جائیں، کہ آج کی شب قبرستان جانا سنت مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ ثابت ہے، ایک روایت آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پایا، آپ تلاش کے لیے نکلی، کیا دیکھتی ہے کہ جنت البقیع میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، جنت کا قبرستان ان میں تشریف فرمائے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی شب وہ ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ پھر آگے ساری روایت جس طرح آپ سنتے رہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ رب العزت تجلیہ فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ بخشش کا طلبگار میں سے بخش دوں۔ تو یہ شب آج کی شب تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پر جنت البقیع تشریف لے گئے۔ تو مسلمانوں کو بھی جانا چاہیے، مردوں کے پاس حاضر ہونا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ مردے کے پاس جاتے ہیں تو مردہ راضی ہوتا ہے۔ سال میں چند راتیں ایسی آتی ہیں جس میں ارواحیں خود گھروں پر آتی ہیں۔ یوم عاشور، شب عاشور جسے کہا جائے، عاشورہ کی رات، شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات، اسی طریقے سے عید الفطر عید الاضحیٰ کی رات، اور شب برات آج کی رات۔ یہ 5 راتیں کچھ اس قسم کی ہے کہ اس میں روح خود میت، اس کی ارواحیں گھروں پر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ہمیں بھول گئے، ہمارے لیے سارے ثواب نہیں کر رہے، تم نے ہمیں بھلا دیا، جھنجھوڑتی ہے۔ لیکن ایمان بالغیب ہے نا، اس لیے ہم نہیں دیکھتے، ہم ان کی نہیں سنتے، لیکن وہ جھنجھوڑتی بھی ہے، آتی بھی ہے، کہتی بھی ہے کہ تم ہمیں بھلا دیا، تم نے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے، آج تم ہمیں بھول گئے۔ تو ان راتوں میں تو خاص طور پر ارواحیں گھروں پر بھی آتی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی ہمت کر کے قبرستان جانا چاہیے، موم بتی اگر بتی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگ کا جو شعلہ ہو اس سے میت ڈرتی ہے، مردہ ڈرتا ہے، اندر جانے کی جگہ نہ ہو تو بہتر تو یہ ہے قبرستان میں داخل ہوتے وقت چپل کو اتار دیا جائے، اس کے بعد صحیح طریقے سے آسانی سے بندہ اندر چلا جائے، اور اگر اندر جانے کی جگہ نہ ہو تو باہر ہی کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھ لیا جائے، مگر جانا ضرور ہے قبرستان، باہر کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لیا جائے۔ یہ واجب کے درجے میں نہیں، مستحب ہے، سنت ہے، اچھا ہے عمل، کہ حضور گئے تھے بس ہمیں یہ کافی ہے، حضور نے عمل کیا بس ہمارے لیے کافی ہے، اب کیا آگے پیچھے دلیل کی ضرورت ہے؟ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ عمل کیا، لہذا مسلمان حضور کا چاہنے والا، حضور کا غلام بھی عمل کرے گا۔ اب جو ہے وہ اندر جانے کی جگہ نہ ہو تو باہر سے کھڑے ہو کے آپ فاتحہ پڑھ لیں، مردوں کے صالح ثواب کریں۔ قبر کے اوپر پاؤں رکھنا بہت بڑی بے ادبی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کو سہارا دینے سے منع کیا ہے، سہارا ہوتا نا اس طریقے سے، حالانکہ میت تو اندر ہے، قبر اس کے اوپر وہ چیز بنی ہوئی ہے، لیکن سہارا جو دیا ہے اس سے منع فرمایا، تو جو پاؤں قبر کے اوپر رکھ دیں، مسلمان کی قبر ہے، کتنا بڑا گناہگار ہو گیا شخص۔ اندر جانے کی جگہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں اندر تک جانے کی، آپ جہاں تک جا سکتے سہولت کے ساتھ جائیں، چپل اتار دیں تاکہ بے ادبی والی صورت نہ ہو، کیونکہ مسلمان کی قبر ہے، مسلمان کا قبرستان ہے یہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کی قبر پر آپ جا رہے ہیں نا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ بھی روایتوں میں ثابت ہے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے والد کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد کچھ دنوں تک لگاتار جانا ہوا، اس کے بعد ناگا ہو گیا،
کچھ خلل واقع ہو گیا، نہ جا سکا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے والد میرے خواب میں آئے اور پوچھا بیٹا قبر پہ نہیں آتے؟ اب میں نے خواب میں ان کو جواب دیا ابا آپ جانتے ہو میں آتا ہوں آپ کے پاس، پہلے آتا تھا اب نہیں آ رہا، آپ کو معلوم ہے؟ اب آپ کے والد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے بیٹا تو میری بات کرتا ہے مجھے معلوم ہے، بلکہ میری ساتھ جو قبر والے ہیں وہ بھی تیری دعا سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جب تو وہ دعا مانگتا ہے قبر پہ پاس آ کر، قبر پہ کھڑا ہو کر، تو اس دعا سے میں تو راضی ہوتا ہی ہوں، تو میری اولاد ہے، تیری دعا سے اللہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن ساتھ پڑوسی میرے جو وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا آ جائے تو دعا کر کے گیا ہے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہو، ہماری چاہت ہو کہ ہم جو ہے قبرستان جائیں، دعائیں کریں اور اپنے مردوں کو اصالہ ثواب کریں۔ جو صورت آپ کو آتی ہے آپ پڑھ لیں، جو صورت آتی ہے پڑھیں لازمی، وہاں پھر میت کو اصالہ ثواب کریں۔ اس کے بعد 2 بجے جیسے یہاں اعلان ہو چکا کہ صلاۃ تسبیح کی نماز ہوگی، پھر اس کے لیے ممکن ہو تو حاضر ہو جائیں تاکہ آج کی رات جو ہے نا وہ عبادتوں میں ہمارا وقت گزر جائے، اور اللہ رب العزت چاہے تو ساری زندگی پھر عبادت میں ہماری گزر جائے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد سحری ہوگی انشاءاللہ، اور 5:40 پر جو ہے وہ اختتام سحر ہے، تو اس وقت سے پہلے آپ سحری مکمل کریں۔ روزہ ضرور رکھیں کہ کل ہمارے نامہ اعمال کا پہلا دن ہے۔ جنہوں نے آج روزہ رکھا یقیناً انہوں نے نامہ اعمال کا آخری دن روزے سے گزارا، برکت ہی برکت ہے۔ تو کل کا دن ضرور روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کے حوالے سے پہلا دن ہے، پہلے دن میں انشاءاللہ عبادتوں والا معاملہ ہوا تو انشاءاللہ ساری زندگی خیر و عافیت کے ساتھ ہماری گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت جو باتیں واضح و نصیحت ہوئی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کمی معاف فرمائے۔